چند روز پہلے میں کہیں افطاری پہ گیا اور طبیعت ناسازی کی وجہ سے میں کافی عرصہ خاموش رہا. لیکن اب میں کچھ دن پہلے میں کسی افطاری پر گیا تو وہاں بھی ایک ہی مسئلہ چھڑا. تراویح کے بارے میں لوگوں نے مجھ سے پوچھا تو وہاں بھی میں نے لوگوں کو بیان کیا. اور پھر اس کے بعد اسلامک سینٹر میں وہاں کچھ یہ مسئلہ چھڑا تو وہاں بھی کچھ ایسا ہی مجھے چیزوں کا سامنا کرنا پڑا کہ تراویح لوگوں کے ذہن میں یہ کنفیوژن ڈال دی گئی ہے کہ اگر آپ تراویح نہیں پڑھیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، اگر آپ تراویح نہیں پڑھیں گے تو آپ کے روزے میں وہ اس لیول کا اجر و ثواب اور فضیلت نہیں ملے گی جو ہونی چاہیے، اور آپ کے روزے کو ایسے پر نہیں لگیں گے جو آپ کو جنت میں لے کے جائیں وغیرہ وغیرہ. ایسے کئی آپ کو وہ جو ہے نا وہ گنا دیں گے مسائل کہ جی اگر روزے میں آپ نے تراویح نہ پڑھی رمضان میں تو آپ کے روزے ہی نہیں ہوں گے معاذ اللہ. دیکھیں اس حد تک لوگ انتہا پسندی کی حد کو جا چکے ہیں اور اپنے اپنے جو ہے نا وہ مسلک کے ساتھ اپنا اپنا مدعا بیان کرتے ہیں. کریں، حق ہے سب کو، لیکن میں جو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک تو ٹارگٹ نہ کریں کسی کو، اور دوسرا زبردستی کسی پر اپنا مدعا جو ہے مسلط نہ کریں کہ اپنا جو مسئلہ ہے وہ کسی کو زبردستی نہ ٹھوسے. جی میں ہی سچا، میں ہی سب کچھ جانتا ہوں یا ہمیں ہی سب کچھ معلوم ہے اور باقی جو کہتے ہیں وہ جھوٹ ہے، جو میں کہتا ہوں یا جو ہم کہتے ہیں وہی سچ ہے اور اسی کو فالو کریں. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ تراویح کے بارے میں بہت سنا، بہت پڑھا ہوگا آپ نے. سوشل میڈیا کا آپ کو پتہ زمانہ ہے، ہر بندہ ہر قسم کا آپ کو وہاں مطلب لٹریچر ملے گا. لیکن بات یہ ہے کہ جو میں آپ کو مختصر اور وقت میں اور بڑے سادہ الفاظ میں جو ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آسان الفاظ میں آپ کو جو اپنا موضوع ہے وہ بیان کر سکوں. مجھ سے پہلے بہت آپ نے سنا پڑھا لکھا ہوگا کہ یاد رکھیں کہ تراویح پڑھنے سے آپ کو، دیکھیں میں قائل اس بات کا کہ تراویح پڑھنی چاہیے، لیکن میں اس انتہا پسندی کو نہیں پہنچنا چاہتا کہ جہاں میں یہ کہوں لوگوں کو اور سادہ لوگوں کو ایسا منتشر ذہن کر دوں کہ جی تراویح کے بغیر نہ آپ کا روزہ، وہ جو میں نے پہلے بیان کیا سارا کچھ یہی چیزیں. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ تراویح آسانی سے پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں. جی آپ کو اس کا فائدہ تو ہوگا، لیکن تراویح کہیں بھی نہ سنت ہے، یہاں تو لوگ اس کو سنت موقع اور کہیں تو واجبات اور فرائض کے عمرے لے آتے ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. یاد رکھیے مسئلہ کہ کبھی بھی آپ اس مسئلے میں نہ پڑھیں کہ جی آپ اگر تراویح نہیں پڑھیں گے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا، ثواب نہیں ہوگا، گناہ گار ہوں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے. کچھ جیسے بتایا کہ آپ یہ لوگ حوالہ دیتے ہیں بخاری، مسلم، الموطا، جی یہ ان کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، اور مزیدار کی بات ہے اگر آپ ساری کتابیں پڑھیں جیسے یہ ہمیشہ مطلب لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ پڑھی ہوئی ہیں. تو بات یہ ہے یہاں الموطا کی 238 239 مطلب 238 239، بخاری کی جو ہے وہ 1680 81، مسلم کی 2012 اور 13. ان ساروں کو اگر آپ اسٹڈی کر لینا، دیکھ لینا، تو آپ کو دو ہی احادیث ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے جو وہ انہوں نے کوٹ کی ہیں وہی آپ کو ملیں گے. انہوں نے کیا لکھا ہے؟ سیدھا سیدھے الفاظ ہے. لوگوں کو گھماتے ہیں یہ ہے وہ ہے ایسا ہے کہ نہیں. وہ ایک وہ جو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن جو وہ قیام اللیل وہ جو تہجد کی نماز کے ساتھ ادھر پڑھے، ایک وہ، اور دوسری وہ کہ جب فرمایا کہ پوچھا کتنی تعداد پڑھتے تھے تو آپ نے فرمایا 4 4 اور 3، لیکن مجھے ان کی طوالت یا ان کے مطلب جیسے وہ پڑھتے تھے اس کا نہ پوچھو. تو بات یہ ہے کہ یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ تو ایک قول ہے جو حضرت عمر کا ہے کہ وہ جو انہوں نے ابی بن کعب کو ان کی ذمہ داری لگا دی کہ آپ جو ہے یہ جو جماعت کرائیں گے تراویح کی. بات میرا مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہرگز ثابت نہیں ہے، قرآن اور حدیث سے بالکل ثابت نہیں ہے. صلاۃ و تراویح اس کا کوئی ایسا یا یقین رکھیں مطلب کہ کہیں نہیں لکھا کہ جی تراویح جو ہے وہ کسی بھی اسی نمبر میں آتی ہے کہ وہ سنت موقدہ یا فرائض یا واجبات میں سے ہرگز نہیں ہے. مستحب ہے اور نفلی عبادت ہے کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ اس کے دیکھیں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی. اگر کوئی کہتا ہے 3 دن پڑھائی تو اس کے بعد آپ نے منع فرما دیا. جی چلے مان لیتا ہوں کہ اگر 3 دن آپ کہتے ہیں کہ پڑھائی و تراویح، ہرگز تراویح رات کے آخری پہر میں وہ آپ نے قیام اللیل کی صورت میں تہجد اور حضرت عائشہ صدیقہ السلام علیہ کے حدیث موجود ہے. دوسری جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ رمضان اور غیر رمضان میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ آپ ایسے ہی پڑھتے تھے 4 4 اور 3. تو رمضان کے نہیں، وہ تو رمضان کے بغیر بھی وہ ایسے ہی کرتے تھے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تھا. تو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایسے نہ بھٹکائیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ پھر اچھا حضور نے نہیں پڑھی اور اس کے بعد
حضرت ابوبکر دور کے دور خلافت مبارکہ میں وہ تب بھی نہیں ایسے پڑھی گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وہ بھی یہی مسئلہ ہے کہ ابتدائی دور میں نہیں پڑھی گئی، اور کسی کو نہیں معلوم آج تک اس کی تاریخ ہی کوئی تعین نہیں کر سکا کہ وہ کس ڈیٹ سے کس سال سے شروع ہوئی ان کے دور خلافت میں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اچھا اگر مان لیا جائے کہ جی اب یہ کہتے ہیں جی سنت ہے، تو سنت جو ہے وہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل جو ہے وہ وجود نہیں ہوتا، بات یہ ہے کہ وہ ان کا عمل اچھا ہے الحمدللہ، اور جو کہتے ہیں ظہور سے سنت ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ جو حضرت عمر کا قول ہے کہ آپ نے جب دوبارہ آپ گئے تو آپ جب دیکھا کہ پھر سارے ایک ہی جگہ اکٹھے ہو کے ایک ہی امام کے پیچھے وہ تراویح کی نماز باجماعت پڑھے، تو آپ نے کہا کیا ہی عمدہ بدعت ہے۔ تو اگر یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا تو آپ کریم تو حضرت عمر ایسا کہتے، تو اس کا مطلب پہلے اس کا وجود کوئی نہیں تھا۔ تو دوسرا جو مسئلہ ہے جو اب یہاں پر ہے کہ پھر اگر آپ پڑھتے ہیں، یاد رکھیں کہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ آپ پڑھیں، میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ پڑھیں، میں نے صرف یہی کہا کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس پہ کوئی بھی کسی قسم کا گناہ نہیں ہے، کسی قسم کے اس کے روزے پہ فرق نہیں پڑے گا، اس کی فضیلت اہمیت پہ، اس کے ثواب میں، کیونکہ بعض لوگ دیکھیں کام سے دیر سے آتے ہیں، تھکے تھکائے مزدور جو ہیں، وہ کچھ ملازمت پیشہ اور لوگ، کچھ کاروباری لوگ، کچھ فیملیوں میں مصروف لوگ، کچھ اور روزمرہ کے کام جو جاب کے بعد یا کام کے بعد لوگوں نے کرتے ہیں، اس وجہ سے ٹائم اتنا مختصر ہوتا ہے، لوگ نہیں کر رہے، تو ان بیچاروں کا بھی ذہن ایسا منتشر کر دیا جاتا ہے، بٹا رہتا ہے، وہ سوچ میں پڑے رہتے ہیں کہ کیا ہمارے روزوں کا، ان روزوں کا جو تراویح کے وغیرہ وہ کیا بنے گا۔ ہرگز ایسا نہ سوچیں آپ، نہ ایسے کسی مسئلے میں پڑیں کہ اگر آپ نے تراویح نہیں پڑھی تو آپ کے روزے میں کوئی فرق آئے گا۔ الحمدللہ یقین جانے کہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایسا کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کے روزے کی الحمدللہ اس کے ثواب میں۔ تو یہاں یہی مسئلہ ہے کہ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ پھر اچھا چلیے پڑھتے ہیں، پڑھیں الحمدللہ، جو پڑھتے ہیں پڑھیں۔ اگر آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے تو جو 8 پڑھتے ہیں، 8 اور 3 پڑھتے ہیں 11، مجھے وہ ثابت کر کے دکھا دیں۔ اب تعداد میں بھی مسئلہ ہے، ان کو ہمیشہ یاد رکھیں، فرائض اور واجبات کی تعداد میں جو امت کا اجماع ہے نا، وہ تو ایک ہے کہ فرائض نمازوں کی ساروں کے رکعات کی تعداد کا جو تعین ہے وہ سارے اس پر جو ہے اتفاق کرتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ نفلی ہے تو اس کے بارے میں اختلاف ہے، کوئی 8 پڑھتا ہے، 11، کوئی 23 پڑھتا ہے، کوئی 36 پڑھتا ہے، کوئی 41 پڑھتا ہے، یہ سارے ایسی ہیں۔ اور جب جہاں سے یہ سارا کچھ نظام شروع ہوا جی، وہاں کسی زمانے میں ہمیشہ سے 36، 39 اور مسلسل 20 پڑھی جاتی رہیں، اور آج یہ عالم ہے کہ وہاں 10 پڑھی جاتی ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ آپ اگر کوئی 20 پڑھ رہا ہے، 23 پڑھ رہا ہے، کوئی 11 پڑھ رہا ہے، کوئی 24، 36 پڑھ رہا ہے، تو ہزارہ پڑھیں، جتنی آپ میں ہمت ہے، جتنا مطلب آپ کو شوق اور جذبہ ہے پڑھیں، لیکن پھر وہی بات کہ یہ نہ کہیں کہ 11 والا جی میں درست ہوں جی 23 والا غلط ہے، 23 والا یہ نہ کہ جی میں ٹھیک ہوں 11 والا غلط ہے، 36 والے یہ نہ کہ جی ہم ٹھیک ہیں باقی سارے غلط ہیں۔ میرا یہ مسئلہ دیکھا، آپ اسی پر الجھے ہوئے، اسی پہ لڑیں تو باقی لوگوں کا کیا فائدہ کریں گے؟ مطلب یہ تو صرف لوگوں کو آپ صرف اور صرف ان کا ذہن جو ہے وہ ایسا منتشر کر رہے ہیں کہ وہ اسی سوچ میں پڑے رہتے ہیں کہ اب کرو کہ آپ کس کو فالو کریں، روز نیا سے نیا کوئی کلپ، نئی سے نئی کوئی اس میں ویڈیو آ جاتی ہے، بیان آ جاتا ہے، ہر بندہ وہی، میں جو ہمیشہ کہتا ہوں اپنا ہی منجن بیچ رہا ہے۔ لیکن میرا صرف اس وقت بتانے کا مطلب یہی ہے، سمجھانے کا، کہ خدا را ان مسائل میں نہ پڑھیں، سیدھی سی بات ہے، پڑھیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تو تب بھی ٹھیک ہے، دونوں ایک طرح ہے۔ تراویح پڑھنے سے اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ وہ اس میں آپ کو اس کا اجر ہے، لیکن فائدہ تب ہے۔ اب یہاں وہ بھی بتا دیں جو کہتے ہیں 11 والے صحیح ہیں اور جو کہتے ہیں 23 والے صحیح ہیں آپس میں۔ اب یہ بتائیں، ایک بندے نے 23 پڑھ لیے، اب 23 تو حضرت عمر کی سنت ہوگی جی، اب اس کے بعد حضور کی سنت کیسے پوری ہوگی؟ حضور کی سنت ایسی پوری ہوگی نا، جب تک وہ 11 نہیں پڑھیں گے تو قیام اللیل، وہ تو رات کے چوتھے آخری پہر میں ہے، سحری سے پہلے، تو وہ کریں کہ یہ عشاء والے جو ہے ساتھ ہی سارا کچھ آپ یہ 1 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں فارغ ہو گئے، اور جبکہ وہ جو اصل حضور کی سنت مبارکہ ہے اس کا کیا بنے گا؟ اب دونوں طرف جو ہے جتنے بھی جس طریقے سے پڑھتے ہیں، وہ کوئی بھی اس نقطے کو، اس کلیے کو نہیں سمجھتا، نہ سمجھاتا، نہ پورا کرتا ہے۔ کہ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ہی کرنا ہے تو اگر آپ 23 پڑھتے ہیں یا 11 پڑھتے ہیں تو مجھے بتا دیں کہ جو 11 ہے وہ کیسے پوری کریں گے؟ کیونکہ وطر کی جو جماعت ہے وہ تو آپ نے 20 رکعت یا 8 رکعت کے بعد ہی پڑھ لی عشاء کے ٹائم میں، تو اب جو قیام اللیل ہے، جو تہجد کا ٹائم جو افضل ترین کہا گیا ہے، جس کو جو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارکہ تھا رمضان اور غیر رمضان میں،
اس کو کیسے آپ اس کے ساتھ کیسے انصاف کریں گے؟ تو بات یہ ہے کہ ایسا نہ کریں. جو تراویح پڑھتا ہے اس کو پڑھنے دیں، جو نہیں پڑھتا اس کو تنگ مت کریں، اس کو الجھائیں مت، اس کو پھنسائیں مت، اور نہ اپنا مدعا بیان کریں جی الموطا میں یہ ہے، بخاری میں اسے کوئی نہیں ہے، ساروں میں ایک جیسی ہی. وہ دو جو حدیث حضرت عائشہ سے میں نے بتایا تھا کہ ان سے جو انہوں نے کوڈ کی ہیں وہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو بس صرف حضرت عمر کے جو اپنے کول ہیں وہ کوڈ ہے جو انہوں نے کام کیا. تو یاد رکھیے کہ اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ تراویح کے بارے میں نہیں ہے، تہجد کے بارے میں، قیام اللیل کے بارے میں، اور رمضان میں اور غیر رمضان میں ایک سا معمول تھا آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. امید ہے سمجھ گئے ہوں گے. لیکن اب بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرا یہ قطعی مطلب نہیں ہے، مقصد نہیں ہوتا کہ میں کسی کو ٹارگٹ کروں یا مغل ثابت، لیکن جو حق بات ہے میں وہ کرتا ہوں کہ لوگوں کو، سادہ لوگوں کو، ان کے ذہنوں کو خراب نہ کریں، نہ الجھائیں لوگوں کے ان مسائل میں کہ آپ انتہا پسندی کی حد تک پہنچ جائیں کہ یہ کرو گے تو اسلام پورا ہے، یہ کرو گے تو دین پورا ہے، یہ کرو گے تو ثواب ہوگا. یہ کوئی حق بات ہونا، سچ ہو، جسے قرآن و حدیث سے تعلق ہو تو بندہ مان لیتا ہے. لیکن خدا را احتیاط کیا کریں. لوگوں کو جو مسائل بیان کرتے ہیں تو ایسے آسان مسائل بتایا کریں جن سے سب کا بھلا ہو سکے، جن کی دنیا اور آخرت سمجھ سکے. امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اگلی دفعہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.